السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2-3 روز سے طریقہ نماز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور گزشتہ روز ہماری گفتگو کا اختتام قوما کے اوپر ہوا تھا، اور آج ہم قوما سے سجدہ اور سجدہ کے مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے. میرے بھائی، جب وہ آدمی جو رکوع کے بعد کھڑا ہے، قوما کی حالت میں ہے، اچھی طرح کھڑے ہو جائے اور قوما کی دعائیں پڑھ لے، اس کے بعد اب وہ سجدے میں جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے زمین کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے گا یا اپنا گھٹنا زمین کے اوپر پہلے لگائے گا؟ اس مسئلے میں میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیثیں ملتی ہیں. دونوں حدیثیں ابو داؤد شریف کی ہیں. ایک وہ حدیث ہے جسے جناب ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری وہ حدیث ہے جسے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. لیکن دونوں میں سے ایک روایت جو ہے وہ صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، جبکہ دوسری جو روایت ہے اس میں شریک بن عبداللہ القاضی یہ ایک راوی ہیں، حدیث بیان کرنے والوں میں سے ایک ہیں، اور یہ مدلس ہیں، اس لیے ان کی روایت جو ہے وہ کمزور قرار پاتی ہے. اس لیے ابو ہریرہ والی روایت جو ہے وہ صحیح قرار پاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ کی روایت کون سی ہے اور وائل بن حجر والی روایت کون سی ہے؟ جناب ابو ہریرہ والی روایت وہ ہے جس میں آتا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ ایسے نہ بیٹھے سجدے میں جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ پہلے لگائے اور گھٹنوں کو بعد میں لگائے. اور وائل بن حجر والی جو روایت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھٹنے پہلے لگائے. اب میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تناقض نہیں ہو سکتا، آپ کی باتوں میں تضاد نہیں ہو سکتا. اس لیے علماء کرام دونوں حدیثوں کو اور حدیث کے بیان کرنے والوں کو پرکھتے ہیں، تو اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ وائل بن حجر سے جو لوگ روایت بیان کر رہے ہیں ان میں ایک آدمی ہے شریک بن عبداللہ القاضی، اور وہ جو ہے مدلس ہے، اس لیے اس کی روایت جو ہے وہ ناقابل اعتماد ہے، اور پہلی حدیث قابل اعتماد ہے. چنانچہ نمازی کو چاہیے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھ رکھے، بعد میں گھٹنا رکھے. اور اس روایت کی تائید جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی ہوتی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے شاگرد نافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ میں جاتے تھے تو سجدہ میں پہلے اپنے ہاتھ رکھتے تھے، گھٹنے بعد میں رکھتے تھے. اور ابن خزیمہ میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ بھی کہتے تھے ایسے ہی کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لحاظ سے میرے بھائی اب خلاصہ کلام کیا ہوا کہ نمازی کو سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھ رکھنے چاہیے زمین پہ، پھر گھٹنے رکھنے چاہیے. سجدہ میں پہنچ گئے. اب میرے بھائی سجدہ کے مسائل سے پہلے یہ بات جان لیں کہ سجدہ بہت عظیم عمل ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے. اور اللہ کو محبوب کیسے نہ ہو کہ اللہ کے بندے نے اپنا ناک، اپنی جبین نیاز، اپنی پیشانی، اپنے گھٹنے، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں زمین پہ لگا دیے ہیں. کس کی خاطر؟ اپنے رب کی خاطر، اپنے خالق اور مالک کی خاطر. چنانچہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد،
کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فرمایا فاکثر الدعاء، اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو. اور میرے بھائی، جب ربیعہ بن کعب الاسلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی تو آپ نے اس سے کہا کہ ربیعہ، کہ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو. اب شاید کچھ لوگ یہاں سے یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہو گئے، مختار کل ہو گئے، مالک الملک ہو گئے، اسی لیے صحابی سے کہہ رہے ہیں جو کچھ مانگنا ہو مانگو. بھئی حدیث پوری سن لیں. ربیعہ بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. پیسے نہیں مانگے، درم و دینار نہیں مانگے، کوئی پلاٹ نہیں مانگا. کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. تو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے اوپر غور کرنا ہے. کیا آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں جنت الاٹ کر دی؟ کیا آپ نے کہا ہاں میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے؟ اگر آپ مشکل کشا ہوتے، اگر آپ حاجت روا ہوتے، اگر آپ مختار کل ہوتے تو آپ ایسے ہی کہتے، لیکن ایسے نہیں کہا آپ نے. آپ نے الٹا ربیعہ سے کہا اعنی علی نفسک، کہ ربیعہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو میری مدد کرو. کون کہہ رہے ہیں مدد کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو میری مدد کرو. اعنی علی نفسک، کیسے مدد کروں؟ فرمایا بکثرت السجود، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکایا کرو. تو میرے بھائی، ربیعہ کو اللہ کے رسول کا ساتھ کیسے ملے گا؟ نیک عمل سے، سجدے کرنے سے، نفل نمازیں پڑھنے سے، اعمال صالحہ کرنے سے. تو فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود. تو یہاں سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ سجدے کی کتنی اہمیت ہے. اور یہی کچھ آپ نے اپنے خادم اور اپنے صحابی جناب ثوبان رضی اللہ عنہ سے بھی کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو. تو میرے بھائی، اب سجدے کی فضیلت تو ہم نے تھوڑی بہت جان لی، سجدے کی اہمیت تو ہمیں معلوم ہو گئی. اب سجدہ کیسے کرنا ہے؟ کیا اپنی مرضی کا سجدہ کرنا ہے، جیسے دل چاہے ویسے کرنا ہے، یا جیسے جس کو اس کے مولوی صاحب بتا دیں ویسے کرنا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے مطابق سجدہ کرنا ہے؟ میرے بھائی، سجدہ ویسے کرنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور آپ کی سجدے کے بارے میں تعلیمات کیا ہیں؟ سجدے میں آپ کا انداز کیسے ہوتا تھا؟ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں. آپ فرما رہے ہیں مجھے حکم ملا ہے. اللہ کے رسول کو حکم دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اور اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے یا مرضی ہے کر لیں، مرضی ہے نہ کریں؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے. تو فرمایا مجھے حکم ملا 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں. اور پھر فرمایا علی الجبہہ، پہلی ہڈی کون سی ہے؟ پیشانی. پہلی ہڈی کون سی ہے؟ پیشانی. اور ساتھ ہی اشارہ کیا اپنے ناک کی طرف، یعنی کہ پیشانی اور ناک یہ ایک چیز ہو گئی. اور میرے بھائی، دوسری حدیث میں جسے امام حاکم اپنی مستدرک میں لے کر آئے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آدمی کا سجدہ نہیں ہوتا جو زمین کے اوپر اپنا ناک نہ لگائے جیسے پیشانی لگائی ہوئی ہے. زمین کے اوپر سجدہ کی حالت میں ناک لگانے میں کئی بھائیوں سے سستی ہوتی ہے، ناک زمین سے اٹھا رہتا ہے، اس حالت میں سجدہ نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائی احتیاط کریں. آپ فرما رہے ہیں مجھے حکم ملا ہے کہ 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں. پہلے نمبر پہ پیشانی اور ناک، دوسرے نمبر پہ دونوں ہاتھ،
کتنی ہڈیاں ہو گئیں؟ اور اس کے بعد فرمایا دونوں گھٹنے کتنی ہو گئیں؟ اور اس کے بعد فرمایا دونوں پاؤں کی انگلیوں پہ. یہاں سے پتا چلا انگلیاں زمین کے اوپر لگی ہوئی ہونی چاہیے. کئی لوگ سجدہ کرتے ہیں لیکن پاؤں اٹھا ہوا ہوتا ہے، اس حالت میں سجدہ نہیں ہوتا. تو میرے بھائی ان 7 ہڈیوں کا سجدہ کی حالت میں زمین پہ لگنا ضروری ہے. اب میرے بھائی ہمارے ہاتھ کہاں پہ ہوں گے؟ زمین پہ تو لگ گئے، زمین پہ کہاں ہوں؟ پیٹ کے برابر ہوں، کندھے کے برابر ہوں، کانوں کے برابر ہوں، سر کے برابر ہوں، کہاں ہوں؟ میرے بھائیو نماز اتنا عظیم عمل ہے کہ ایک ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کبھی کندھوں کے برابر رکھتے اور کبھی کانوں کے برابر رکھتے، کبھی کندھوں کے برابر کبھی کانوں کے برابر. تو یہ دونوں سنتے ہیں، کبھی آپ اس کے اوپر عمل کر لیں کبھی آپ اس کے اوپر عمل کر لیں. اور یہ نہیں کہنا کہ جناب ایک طریقہ جو ہے وہ شافی لے لیں، ایک مالکی لے لیں، ایک حنبلی لے لیں، ایک حنفی. دین کو تقسیم نہیں کرنا. یہ دونوں طریقے ہیں، دونوں سب کے لیے ہیں. دونوں ہی طریقوں کے اوپر حنفیوں نے بھی عمل کرنا ہے، شافیوں نے بھی کرنا ہے، مالکیوں نے بھی کرنا ہے، حنبلیوں نے بھی کرنا ہے. جو ان چاروں کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے انہوں نے بھی ان دونوں کے اوپر عمل کرنا ہے. دین کو تقسیم نہیں کرنا. ساری ہی سنتے ہمارے لیے ہیں، اللہ کے رسول کی ساری ادائیں سب کے لیے ہیں. آپ کے سب طریقے اگر حدیث سے ثابت ہو جائیں، ضعیف روایت نہ ہو تو سب کے لیے ہیں. تو اس لیے کبھی ایسے کریں کبھی ویسے کریں. اور میرے بھائی ہاتھ زمین کے اوپر لگے ہوئے ہوں اور آپ کے بازو زمین سے اٹھے ہوئے ہوں. ورفع مرفقیک، فرمایا اپنی کونیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھو. اور اگر کسی کے بازو زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو وہ سن لے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. تم میں سے کوئی ایک سجدے کی حالت میں اپنے بازو زمین پہ ایسے نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسے نہ کرے. اس میں مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئیں. نماز کا طریقہ مردوں عورتوں کے لیے ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مرد مجھے دیکھیں اور عورتیں میری بیگم کو دیکھ لیں. عورتوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، مردوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھنا ہے. دین دونوں کے لیے ہے. جو حکم آپ نے دے دیا وہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. اگر عورتوں کا کسی مسئلے میں فرق ہے تو اللہ کے رسول نے وہ الگ بیان کر دیا، کہہ دیا کہ عورتوں کا حکم یہ ہے. جہاں پہ آپ خاموش رہے وہاں مردوں اور عورتوں کا طریقہ ایک ہی ہے. اس لیے میرے بھائی طریقہ نماز میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. نماز سے پہلے فرق ہو سکتا ہے پردہ کرنے میں، چادر لینے میں، یا نماز عورت کی کہاں پہ افضل ہے، عورت کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. ان مسائل میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن نماز شروع ہو جانے سے لے کے سلام پھرنے تک مردوں اور عورتوں کا طریقہ کار ایک ہی ہے. اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ عورتیں سجدہ کی حالت میں جناب بازو بچھا لیں اور اپنے آپ کو سمیٹ لیں اور ان کے پاؤں بچھے ہوئے ہوں، میرے بھائی یہ سب کچھ غیر درست ہے اور اس سے توبہ طائب ہو جائیں. صرف ایک روایت آتی ہے، وہ بھی ضعیف ہے، مرسل ہے، منقطع ہے. بیان کرنے والوں میں ایک راوی سالم ہے جو متروک ہے، جسے محدثین نے ترک کر دیا. اس کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے. اور ایسے آدمی کی بیان کی ہوئی حدیث کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے، جرم ہے، گناہ ہے، غلط ہے. اس لیے میرے بھائی مردوں عورتوں کا طریقہ نماز ایک ہی ہے. تو جب سجدہ کیا جائے گا بازو میرے بھائی زمین کے اوپر نہیں لگنے چاہیے. اب میرے بھائی سینے، پیٹ اور رانوں کا کیا کرنا ہے؟ سینہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو کوئی حرج نہیں میرے بھائی. حرج ہے سینہ بھی اٹھا ہوا ہو زمین سے، پیٹ بھی اٹھا ہوا ہو، رانے بھی زمین کے ساتھ نہ لگیں اور پیٹ رانوں سے نہ لگ رہا ہو، رانے پیڑھیوں سے نہ لگ رہی ہوں.
بازو آپ کے زمین کے اوپر لگے ہوئے ہوں، اٹھے ہوئے ہوں، اس قدر اٹھے ہوئے ہوں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو اٹھے ہوئے ہوتے تھے اور پیٹ سے الگ ہوتے تھے، حتیٰ کہ پیچھے سے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی ہوتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی عورتوں کے پردے کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی، عورتوں کے پردے کا خیال آپ سے زیادہ اسلام کو ہے، دین کو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول چاہتے تو ان کے لیے سجدے کی الگ کیفیت بیان کر دیتے، لیکن آپ نے بیان نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت تو اکثر و بیشتر گھر میں نماز پڑھتی ہے جہاں پردے کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو آپ تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ عورت ایسے ہی سجدہ کرے، ایسے ہی زمین پہ بازو لگائے، ایسے ہی سمٹ کر رہے، ایسے ہی پاؤں بچھا لے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے میرے بھائی، یہ آپ کی عقلی دلیل غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو بہرحال مرد و عورتوں کا طریقہ سجدے میں بھی اور دیگر نماز میں بھی ایک ہی ہوگا۔ تو بازو اٹھے ہوئے ہوں اور پیٹ کے ساتھ نہ لگیں، اور ایسے ہی پیٹ جو ہے یہ رانوں سے نہ لگا ہوا ہو، رانے پنڈلیوں سے لگی ہوئی نہ ہوں۔ اب آ جاتے ہیں پاؤں کی طرف۔ پاؤں کیسے ہوں؟ میرے بھائی، پاؤں اٹھے ہوئے ہوں، یعنی کہ بچھائے ہوئے نہ ہوں، انگلیوں کے کنارے جو ہیں وہ زمین پہ لگ رہے ہوں، لیکن پاؤں کھڑے ہوں، بچھے ہوئے نہ ہوں، اور دونوں پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں، اور انگلیوں کے کناروں کے سرے جو ہیں ان کا رخ قبلے کی جانب ہو، یعنی کہ آپ کا باقی پاؤں جو ہے اس کا جو رخ ہے وہ پیچھے کی طرف ہے، لیکن پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ کیا دلیل ہے میرے بھائی؟ دلیل اس کی وہ حدیث ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں اور امام ابن خزیمہ، کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسترے پہ نہ پایا، میں آپ کو تلاش کرنے لگی۔ جناب عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ میں آپ کو تلاش کرنے لگی۔ میرے وہ بھائی جن کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، وہ جناب عائشہ کے الفاظ کو دھیان سے سنیں کہ جناب عائشہ رات کے اندھیرے میں آپ کو تلاش کر رہی ہیں، ہاتھ مار مار کے ٹٹور رہی ہیں۔ اگر آپ نور ہوتے جناب عائشہ کو ہاتھ مار مار کے تلاش نہ کرنا پڑتا، اگر آپ نور ہوتے جناب عائشہ کو آپ نظر آ جاتے، بلکہ آپ کی نور سے کمرہ منور ہوتا۔ لیکن یہاں پہ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن خزیمہ کی حدیث ہے، میرے بھائی بیٹھ جائیں، میرے بھائی بیٹھ جائیں، وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو تلاش کرتی رہی، ٹٹولتی رہی، ہاتھ مارتی رہی۔ میرے بھائی یہاں سے ایک اور چیز بھی معلوم ہو گئی، عقیدہ ٹھیک کریں میرے بھائی، عقیدہ آ گیا ہے۔ ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نور نہیں تھے۔ اور میرے بھائی اب بات شروع ہو گئی ہے تو پہلے اس کو واضح کر دوں کہ قرآن پاک بھرا پڑا ہے اس عقیدے سے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بشر تھے۔ میرے بھائی جو بھی نبی آتے رہے ان کے امتی ان کے اوپر یہی اعتراض کرتے رہے کہ تم بشر ہو، ہم تمہیں نبی کیسے مان لیں؟ اگر وہ بشر نہ ہوتے تو نبی آگے سے کہتے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم بشر ہیں؟ ہم تو بشر نہیں ہیں، ہم تو نور ہیں۔ لیکن وہ آگے سے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اٹھائیے سورہ ابراہیم 13واں سپارہ، قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ ان کے رسول اپنے امتیوں سے کہنے لگے کہ ظالموں، تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، جو اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا۔ امتی کہنے لگے آگے سے، وہ کافر کہنے لگے آگے سے، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو۔ یہ کون کہنے لگے؟ کافر۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين۔ تم ہماری طرح کے بشر ہو اور چاہتے ہو کہ ہم اپنے ان بزرگوں کی عبادت چھوڑ دیں، ان بتوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ آگے سے رسولوں نے کیا کہا؟ کیا انہوں نے کہا کہ ہم بشر نہیں ہیں؟ نہیں، فرمایا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں، لیکن اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان فرما دیتا ہے۔
ہم بشر ہیں، اللہ نے نبی بنا دیا، ہم بشر ہیں، اللہ نے رسول بنا دیا، اللہ نے احسان کر دیا۔ اور میرے بھائی 15واں سپارہ اٹھا لیں، سورہ کاف اٹھا لیں، سورہ اسراء اٹھا لیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے، ہدایت قبول کرنے سے ایک ہی چیز نے روکے رکھا، اور وہ کیا کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو رسول بھیجنا تھا؟ ابعث اللہ بشرا رسولا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ دیں قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پہ رہنے والے فرشتے ہوتے تو ہم یقیناً کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے، لیکن زمین پہ رہنے والے بشر ہیں تو ہم نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو پھر یہ کہتے جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا، صورتحال خلط ملط ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ پھر تو لوگوں نے بڑے بڑے اعتراض کرنے تھے، یہ بھی کہنا تھا بھائی یہ فرشتہ ہے، ہم انسان ہیں، یہ کہتا ہے جہاد کرو، یہ کر سکتے ہیں، یہ تھکتے نہیں، ہم تو تھک جاتے ہیں، یہ کہتا ہے جی یہ رسول ہمارا فرشتہ کہتا ہے نمازیں پڑھو، یہ تو نمازیں پڑھتے ہوئے تھکتے نہیں، ہم بشر ہم تھک جاتے ہیں، ہم کیسے اس کی پیروی کریں؟ اور اللہ تعالی نے سورہ فرقان میں فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ کیا تھے؟ وہ کھانا کھانے والے تھے، بازاروں میں چلنے والے تھے، یعنی کہ انسانوں کی طرح انسان تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ فضیلت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے سب انسانوں سے آگے نکل گئے، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، بلندی کے لحاظ سے، مراتب عالیہ کے لحاظ سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سب انسانوں سے اوپر ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، لیکن ہیں یہ سارے کے سارے بشر۔ تو جناب عائشہ کیا فرما رہی ہیں کہ ایک رات مجھے اللہ کے رسول نہ ملے، میں آپ کو تلاش کرنے لگی، اور یہاں سے عقیدے کا ایک اور مسئلہ بھی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ایسے ہی آپ کے صحابہ کرام بھی عالم الغیب۔ اگر جناب عائشہ عالم الغیب ہوتی تو آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پتا ہوتا اللہ کے رسول پاس ہی سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جناب عائشہ پریشان ہو چکی ہیں، واضح طور پہ کہتی ہیں، حدیث مسلم شریف کی، ابن خزیمہ کی، نسائی کی ہے، واضح طور پہ کہتی ہیں کہ مجھے شک پڑا کہ شاید آپ کسی اور بیگم کے پاس نہ چلے گئے ہوں، اگر عالم الغیب ہوتی تو ان شکوک و شبہات میں نہ پڑتی، لیکن یہاں پہ میری اور آپ کی ماں شکوک و شبہات میں پڑ چکی ہیں، خود بیان کر رہی ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی اور بیگم کے پاس چلے گئے ہیں، اس لیے پہلے کمرے کی تلاشی لینے لگی، ہاتھ مار رہی ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، کہتی ہیں جب میرے ہاتھ آپ کے جسم پہ لگے تو وہ آپ کے پاؤں کے اوپر لگے، آپ سجدے میں تھے، پاؤں آپ کے کھڑے تھے، وہما منصوبتان، جناب عائشہ فرما رہی ہیں اللہ کے رسول کے پاؤں کھڑے تھے اور آپ کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں، اور آپ کے پاؤں کی انگلیوں کے سرے ان کا رخ قبلے کی جانب تھا، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ جو دعا پڑھ رہے تھے وہ آگے بتاؤں گا، جب بتاؤں گا سجدے کی دعائیں کون کون سی ہیں تو ابھی وہ بتاؤں گا یہ دعا کون سی آپ کر رہے تھے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کھڑے تھے، پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں، اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ جو تھا وہ قبلہ کی جانب تھا۔ یہ ہے میرے بھائی سجدے کا انداز، اس انداز سے آپ نے سجدہ کرنا ہے، یہ ہے وہ سجدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اب میرے بھائی آتے ہیں اس جانب کہ سجدے میں پڑھنا کیا ہے، دعائیں کون سی کرنی ہیں۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ سجدہ بہت عظیم عمل ہے، آپ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں، سجدے میں کیا دعائیں کریں گے؟ ہاں جی، سب سے پہلی دعا جی سبحان ربی الاعلی، جو میرے سب بھائیوں کو آتی ہے اور بڑی عظیم دعا ہے، آنی چاہیے، یہ بہت عظیم دعا ہے، اس کی اہمیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن میرے بھائی اس سے بھی لمبی، اس سے بھی بہتر دعائیں موجود ہیں، وہ بھی یاد کریں، کبھی یہ پڑھ لی کبھی وہ پڑھ لی، آپ سے کئی ایک سجدے میں دعائیں ثابت ہیں، آپ کبھی یہ پڑھ لیا کریں کبھی وہ پڑھ لیا کریں، اور یہ سب دعائیں سب کے لیے ہیں، کسی دعا کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ یہ حنفیوں کے لیے ہے، یہ مالکیوں کے لیے ہے، یہ شافیوں کے لیے ہے، یہ حنبلیوں کے لیے ہے، بلکہ ساری دعائیں
حنفیوں کے لیے بھی ہیں، مالکیوں کے لیے بھی ہیں، شافیوں کے لیے بھی ہیں، حنبلیوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ ہم سب اللہ کے رسول کے امتی ہیں. ہمارے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے نبی، ہمارے رسول ایک ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی دعا کیا ہے میرے بھائی؟ سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا رب. میرا رب پاک ہے کس چیز سے؟ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے. عیب کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ کی کوئی بیگم ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں. یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا نظام چلانے میں کسی کے محتاج ہیں. اور یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ واسطے کے بغیر سنتے نہیں ہیں، وسیلے کے بغیر سنتے نہیں ہیں. یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک ہے جو اللہ کے برابر کا ہے، جو کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کا پارٹنر ہے. یہ عیب ہے اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے کوئی عیب بیان نہیں کرنا. سبحان ربی الاعلی. میرا رب، میرا خالق، میرا رازق، کائنات کا نظام چلانے والا ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. الاعلی، الاعلی وہ کیا ہے؟ بلندو بالا ہے، بلندو بالا ہے. میرا رب کہاں ہے؟ اوپر ہے. میرا رب مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی بلند اور ذات کے لحاظ سے بھی بلند. اللہ کہاں پہ ہے میرے بھائی؟ کہاں پہ ہے میرا رب؟ عرش کے اوپر ہے. میرا رب کہاں پہ ہے؟ میرا رب عرش پہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں عرش پہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. ان دعاؤں میں عقیدہ موجود ہے میرے بھائی، ان دعاؤں میں عقیدہ موجود ہے. ایک دعا یہ ہو گئی. یہ دعا کتنی مرتبہ پڑھنی ہے میرے بھائی؟ بزار اور طبرانی کی روایت کے مطابق کم از کم 3 بار، اور ورنہ 5 دفعہ 7 مرتبہ ایسے کر کے. ایک دعا یہ ہے سجدے کی. دوسری دعا سن لیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہی رکوع والی دعا کہ وہ بہت پاک ہے، بہت مقدس ہے، وہ جو فرشتوں کا رب ہے، وہ جو جبریل علیہ السلام کا رب ہے. اور یا پھر وہ دعا جس کے بارے میں جناب عائشہ کہتی ہیں، یہ سب دعائیں بخاری مسلم کی ہیں میرے بھائی، شک و شبہ سے بالا تر بخاری مسلم کی. جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رکوع اور سجدہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے. اکثر و بیشتر، آپ اکثر و بیشتر کون سی دعا کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی اب تو اپنا انداز تبدیل کریں. جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سجدہ اور رکوع میں یہ دعا کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں کہ تو پاک ہے اللہ، اے ہمارے رب اپنی حمد و ثنا کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے، معاف کر دے. اس کی میں مزید وضاحت نہیں کروں گا. ایک اور دعا جو آپ سجدے میں کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک من لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں کر رہے تھے جب جناب عائشہ نے آپ کو تلاش کیا تھا. رات کے اندھیرے میں ہیں، اور جناب عائشہ کہا کرتی تھیں کہ بعد میں میں نے دل میں کہا کہ میں کس وادی میں ہوں، اللہ کے رسول کہاں ہیں، کہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ اپنی بیگم کے پاس گئے ہیں اور آپ اپنے رب کے پاس ہیں، سجدے کے حالت میں پڑے ہوئے ہیں، رب سے مناجات کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. یا اللہ تیری ناراضگی کے ڈر سے میں اپنے آپ کو تیری رضا کی پناہ میں دیتا ہوں. میرے بھائی ایسی ہی دعا اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو بھی سکھائی تھی. وہ بھی حدیث ذہن میں رکھیں، یہ بھی حدیث میں ذہن میں رکھیں. اور کون لوگ یہ ذہن میں رکھیں؟ وہ لوگ ان دعاؤں کو، ان احادیث کو ذہن میں رکھیں جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو چھڑائے محمد، اور محمد ناراض ہو جائے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کتنا شرکیہ اور کفری عقیدہ ہے. اللہ کے رسول تو اپنے صحابی کو بھی سکھا رہے ہیں، خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیری ناراضگی سے ڈرتے ہوئے تجھے تیری پناہ میں دیتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو مجھے بچا لے ایسے کاموں سے کہ جس کی وجہ سے تو ناراض ہو سکتا ہے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. یا اللہ تیری سزا، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری عافیت میں، تیری معافی میں دیتا ہوں. واعوذ بک منک، یا اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے، تجھ سے بھاگتے ہوئے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. لا احصی ثناء علیک،
یا اللہ تیری ثنا کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، تیری حمد و ثنا کا میں حق ادا. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ بلند، لیکن اللہ کے سامنے یہ مقام ہے کہ آپ بھی اللہ کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے، کسی اور نے کیا حق ادا کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی میرے پیر نے اتنے مجاہدے کر لیے ہیں، اتنی ریاستیں کر لی ہیں، اتنے چلے کاٹ لیے ہیں کہ اب نمازیں معاف ہو گئیں. یہاں پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ تیری حمد و ثنا کا میں حق ادا نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تو ویسے ہے جیسے تو نے خود اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے. اپنی حمد و ثنا کا حق تو ہی ادا کر سکتا ہے، کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق یہ حق ادا نہیں کر سکتی. اسی دعا کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھیں جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے عوض میں، اپنے عمل کی قیمت کے طور پہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام حیران رہ گئے، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت، آپ بھی اپنے عمل کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ولا انا، میں بھی عمل کے ساتھ نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، فرمایا میں بھی جنت میں تب داخل ہوں گا جب میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں جائیں گے تو اعمال کی قیمت کی وجہ سے نہیں. اعمال جو ہے کسی کے جنت کا بدلہ نہیں ہو سکتے. جنت اتنی بڑی نعمت ہے، جنت اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ کسی کا بھی عمل جنت کا عوض نہیں بن سکے، کسی کا بھی عمل جنت کا عوض نہیں بن سکا، کسی کے اعمال جنت کے عوض نہیں بن سکے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے اعمال بھی جنت کا عوض نہیں بن سکے. میرے بھائی ہمارے اعمال جنت کا عوض کیسے بنے؟ اسی ایک آنکھ کو لے لیں، پوری زندگی آنکھ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو پہلے سے نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، جنت کا کیا کریں گے؟ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سر، یہ ناک، یہ پیٹ، یہ بازو، یہ شرمگاہ، یہ ہمارا آسانی سے پیشاب نکلنا، قبض نہ ہونا، تکلیفوں میں مبتلا ہوئے بغیر، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ بیگم اللہ کی نعمت ہے، یہ اولاد اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے. آج اس مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی مسجد میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ کو یہاں پہ کون لے کر آیا میرے بھائی؟ اللہ نہیں، کہے صرف اللہ. کون لے کر آیا آپ کو یہاں پہ؟ صرف اللہ، اور کوئی لے کر نہیں آیا. ان نعتوں سے توبہ طیب ہو جائیں جن میں کہا جاتا ہے کہ سرکار بلاتے ہیں. سرکار نہیں بلاتے، سرکار کا مالک اللہ بلاتا ہے. یہاں پہ بلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ تیری ثنا کا میں حق ادا نہیں کر سکتا. میرے بھائی ایسی ہی دعا آپ نے اپنے ایک صحابی کو سکھائی تھی کہ سونے سے پہلے پڑھا کرو. اس کا صرف ایک لفظ بیان کروں گا. آپ نے کہا تھا، یہ کہا کرو لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. یا اللہ تو ناراض ہو جائے تو میرے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے تیرے. تو اسے ڈر کر، تو اسے بھاگ کر تیری طرف آؤں گا، کوئی اور نہیں بچا سکتا. کیا آپ نے صحابی سے کہا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو میں بچا لوں گا؟ ابراہیم علیہ السلام بچا لیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی بچا لیں گے، کوئی پیر بچا لے گا، کوئی نبی بچا لے گا؟ نہیں. فرمایا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یا اللہ تو ناراض ہو جائے، تو ناراض ہو جائے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے. ہاں تو خود ہی مجھے نجات دے سکتا ہے. آدم علیہ السلام سے رب ناراض ہوا، میرا رب ناراض ہوا تو پناہ کہاں ملی؟ اللہ ہی کے پاس ملی. کہیں اور پناہ گاہ نہیں ملی، کوئی اور نہیں بچا سکا. بچایا تو میرے رب نے بچایا، معاف کیا تو میرے رب نے معاف کیا. تو بہرحال میرے بھائی یہ ایسی ایسی شاندار دعائیں ہیں جو آپ نے سجدے میں کرنی ہیں. اور اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں گے، دو سجدوں کے مابین آپ بیٹھیں گے، اور کتنے سیکنڈ میں آپ نے دو سجدوں کے مابین بیٹھ کے دوبارہ سجدے میں جانا ہے میرے بھائی؟ جی ہاں 1 سیکنڈ کے 2 جی. ہاں جی اللہ خوش رکھے.
وہ حدیث پر یاد کریں، وہ حدیث پر یاد کریں، بخاری مسلم کی روایت، براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، آپ کا سجدہ، آپ کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور آپ کا رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہونا، یہ چاروں جو کام تھے برابر برابر ہوا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث جناب انس بن مالک کی، وہ بھی بخاری مسلم کی، یہ سب صحابہ اکرام بیان کر رہے ہیں، اور روایات حدیث بخاری مسلم کی ہیں میرے بھائی، پھر بھی آپ عمل نہ کریں تو آپ کی مرضی۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے، کھڑے رہتے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھے رہتے حتیٰ کہ ہم یہ سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ میرے بھائی، ان احادیث کی روشنی میں اپنی نماز کو پرکھیے اور پھر دیکھیے کہ میرا رب آپ کی نماز قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی، دو سجدوں کے مابین کیا پڑھنا ہے؟ اب بیٹھ تو آپ گئے، پڑھنا کیا ہے؟ ایک دعا یہ آتی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے مالک، اے میرے رازق، اے میرے پیدا کرنے والے، اے کائنات کا نظام چلانے والے، اغفر لی، مجھے معاف کر دے، اغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ 2 مرتبہ اللہ کے رسول یہ کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دوسری حدیث میں ایک اور دعا بھی آتی ہے، اگرچہ وہ قدر ضعیف روایت ہے تو آپ اسی پہلی کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ورنہ وہ آتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ مجھے عافیت دے، اے اللہ مجھے رزق دے۔ کتنی عظیم الشان دعائیں ہیں۔ تو پھر میرے بھائی، آپ اچھی طرح بیٹھنے کے بعد، دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھنے کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دو سجدوں کے مابین جو آپ بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں؟ آپ ایسے بیٹھے ہیں کہ آپ نے اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کیا ہوا ہے، دائیں پاؤں کو کھڑا کیا ہوا ہے اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہے، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر پاؤں کے اوپر آپ بیٹھ چکے ہیں۔ اس انداز سے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے ہیں، سجدہ پھر ویسے ہی کرنا ہے جیسے پہلے سجدہ کیا تھا، اور اس کے بعد باقی نماز کیسے ہے؟ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج مکمل نہیں ہو سکے گی، انشاءاللہ امید ہے کہ کل نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔